اچھا جی، فی الحال لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈبل سٹینڈرڈز. ڈبل سٹینڈرڈز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے لیے کچھ اور، آپ کے لیے کچھ اور. تہاڈا کتا ٹومی، ساڈا کتا کتا. جب اپنے پہ آتی ہے تو تمام مرد حضرات جو کہ اس وقت پیک آف دیئر ایڈولسنس یا یوتھ کہہ لیں، یا جو ابھی آگے دے آر اباؤٹ ٹو بیکم فادرز یا دے آر گیٹنگ میرڈ، تو انہیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے. کوئی اینڈرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے، کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے، اور اپنے لیے وہ کن کن طریقے کے جتن کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. تو جب بچے کی سرکمسیشن کی باری آتی ہے تو وہ بھی تو اسی علاقے کی بات ہے، اس پہ اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ دس بیٹس می کہ اب ریسنٹلی میں فیس کیا کہ اسی طرح ایک فیملی آئی اور ان کو میں نے سرکمسیشن کا بتایا، تو انہوں نے اس چیز پہ بڑا اعتراض کیا کہ نہیں جی یہ تو بڑا مہنگا ہے. ہمارے علاقے میں ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، وہ دن کی 50 کرتے ہیں، چھوٹے بچے کی 800، بڑے کی 1000، تو ہم تو انہی سے کرائیں گے. اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ ریسنٹلی آئی سو اے کیس، اور اس میں میں اسپیچ لیس تھا کہ اسکن ہی ساری اڑا دی. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو میجرمنٹس کرنی ہے، ہمیں ساری ان چیزوں کا علم ہے، بون پریس لینگتھ کتنی ہونی چاہیے، کیا بچے نے گرو ہو کے کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ہم پڑھتے ہیں نا. ہم پیڈیاٹرک سرجنز آر دا اسپیشلسٹ آف دس. کسی ایسے بندے کے پاس لے کے جائیں جو کہ اسپیشلی، اب نائی ایک ایسا ملٹی پرپز آل ان ون پروفیشن ہے کہ جو کہ ہیئر ڈریسنگ سے لے کر دیگ بنانے سے لے کر سرکمسیشن تک سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ ایکسٹرا سکن کتنی ہے گلینڈز کے اوپر، اور وہ کاٹ دیتے ہیں. تو جو پینائی لینتھ ہے اس کا ایک حساب ہوتا ہے. اب کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ہم نے سرکمسیشن کرنی ہی نہیں ہے، جس طرح ہائپوسپیڈیس ہے، جس طرح بیریڈ پینس ہے. اب یہ ان کو تو نہیں پتا، انہوں نے 1000 روپیہ لے کے آپ کا کام تمام کر دیا، لیکن وہ جو آپ نے 8، 10، 12 ہزار بچا لیے، اس سے آپ کتنے امیر ہو گئے، اور بچے کی خاطر آپ نے وہی درد کیوں نہیں محسوس کیا جو آپ اپنے لیے کرتے. تو پلیز ان تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان تمام چیزوں سے اور مضر ذیت خیالات سے اور مشورے دینے والوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں.